1,00,000 روپیہ 1 کروڑ روپے کا درجہ رکھتا تھا۔ تو گورنر نے پوچھا پھر کیا ہوا اس کو بیپاری کو؟ کہنے لگے جی اس نے اپنا لائسنس واپس کیا ہے اور ساتھ میں ایک چٹھی آپ کے نام لکھ کے دی ہے، چٹھی لکھ کے دی ہے، اس میں لکھا ہے کہ تم ہمارے ملک پر کیونکہ ناجائز قابض ہو، ملک کے دیش بھکت یہ کہتے ہیں کہ آج سے انگریز کے ساتھ لینا دینا بند ہے، اس لیے میں یہ لائسنس واپس کرتا ہوں، تاریخ اٹھائیے۔ میر عبدالستار لدھیانوی کو شملے میں گرفتار کیا گیا، وہ آدمی جس نے بچپن جوانی شہزادوں کی طرح گزاری ہو، جس کے ماں باپ اربوں پتی رہے ہو، اس کو بیڑیاں پہنا کے جیل میں لایا گیا، ساری جائیداد چھین لی، تمام کارخانے ضبط کر لیے۔ انگریز روز کہتا رہا کہ تم مجھ سے معافی مانگ لو تو سب کچھ واپس کر دیا جائے گا۔ میر ستار نے کہا کہ جان کی قربانی منظور ہے، انگریز سے معافی مانگنی منظور نہیں ہے۔ یہ قصہ ان کو سنا رہا ہوں جو سمجھتے ہیں کہ بڑی آسانی کے ساتھ ترنگا لہرایا، ہم نے اپنا خون دیا ہے، اپنی جانوں کی نذرانے پیش کیے۔ پشاور کا قصہ خانی بازار، 2 واقعے ملک کے اندر بڑے ہوئے جس سے انگریز کو جانا پڑا، ایک جلیاں والے باغ کا، ایک پشاور کے قصہ خانی بازار کا۔ لیکن قصہ خانی بازار کو اس لیے کچھ لوگ بھول گئے کہ وہ بازار پاکستان کے حصے میں چلا گیا۔ اسی بازار میں 1000 سرخ پوش پٹھانوں نے انگریز کے خلاف جلوس نکالا، انگریز کے خلاف جلوس نکالا۔ وہاں بھی ایک جرنل گیا گولی چلانے کے لیے۔ یہ میں نہیں کہتا، سردار پٹیل نے لکھا ہے، جو ملک کا پہلا گرہ منتری بنے۔ اٹھائیے سردار پٹیل کی رپورٹ، انہوں نے اپنی کتاب میں، اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ قصہ خانی بازار میں انگریز جرنل نے جو ظلم کیا، جو گولی چلائی، وہ تو اپنی جگہ بہت بڑا ظلم ہے ہی، لیکن ان مسلمانوں کی قربانی نے پورے دیش کی قربانیوں کو پیچھے کر دیا۔ پٹیل نے اپنے قلم سے لکھا ہے کہ جب گولی چل رہی تھی 1000 پٹھانوں نے اپنی چھاتی پہ گولی کھائی ہے، ایک بھی گولی کسی مسلمان کی پیٹھ کے اوپر نہیں لگی ہے، ایک بھی گولی کسی مسلمان کی پیٹھ پہ نہیں لگی۔ تب اس ملک کو آزادی حاصل ہوئی ہے۔ انگریز نے کہا کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کو توڑنے کے لیے ریلوے اسٹیشنوں پر پانی کے گھڑے رکھو اور ان پر لکھو ہندو پانی، دوسرے گھڑے پہ لکھو مسلمان پانی، اور ایک گھڑے کے اوپر ایک ہندو ملازم ہو، دوسرے پر ایک مسلمان ملازم ہو۔ جب ریل گاڑی آئے آواز لگاؤ ہندو پانی پی لو، مسلمان پانی پی لو۔ جب یہ کام پورے دیش میں شروع کیا انگریز نے، تو مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی نے لدھیانہ کے گھاس منڈی بازار کے چوک میں سارے ہندو اور مسلمانوں اور سکھوں کو جمع کیا اور پوچھا تم چاہتے ہو کہ ملک آزاد ہو جائے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم چاہتے ہیں کہ یہ دیش انگریز سے آزاد ہونا چاہیے۔ تو فرمایا پھر یاد رکھو ہمیں ان مٹکوں کو توڑنا ہوگا، جب تک یہ مٹکے نہیں ٹوٹیں گے تب تک ہماری اتفاق اور محبت کا پیغام حکومت تک نہیں جائے گا۔ اور پھر ہم نے وہ مٹکے لدھیانہ سے لے کے پشاور تک سارے اسٹیشنوں پر توڑے، جیلیں قبول کی، اذیتیں قبول کی، کوتوالیوں کے اندر مارا گیا، لیکن انگریز کی سازش کو ناکام بنایا گیا تاکہ ہم اس ملک کی آزادی میں اپنا کردار ادا کر رہے تھے۔ یہ صرف لدھیانہ کے واقعات تو میں اس لیے سنا رہا ہوں کیونکہ لدھیانہ کی جامع مسجد میں بیٹھا ہوں، لیکن اگر آپ تاریخ اٹھائیں گے تو دلی سے لے کے میرٹھ تک، دلی سے لے کے مراد آباد تک، دلی سے لے کے گوالیار تک، دلی سے لے کے کلکتے تک، دلی سے لے کے گجرات تک، دلی سے لے کے امرتسر تک،
1857 کی جنگ آزادی میں مسلمان مولویوں نے اتنی بڑی قربانی پیش کی ہے کہ جتنے درخت لگے ہیں سڑکوں پر، ہر ایک درخت کے ساتھ ایک عالم دین کی لاش لٹکی ہوئی تھی۔ مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی کو انگریز نے پکڑا بار بار، 14 سال ملک کے لیے قید کاٹی، آخری جو نظر بندی تھی 6.5 سال کی تھی۔ جب گرمی آتی تھی تو ملتان جیل میں بھیجتے تھے کہ وہاں گرمی بہت پڑتی ہے، 58 ڈگری گرمی، آج بھی ملتان سب سے زیادہ گرم علاقہ ہے۔ سردی آتی تھی تو دھرم شالہ جیل میں بھیجتے تھے یہاں ہماچل میں، تاکہ سزا تو دینی ہے، موسم کو بھی سزا کے طور پر استعمال کیا جائے۔ مولانا کے لیے عدالت بار بار جیل میں لگائی جاتی تھی، انگریز بار بار کہتا تھا کہ آپ معافی مانگ لیں، لکھ کے بھیجتے تھے کہ میں اس حکومت سے کیسے معافی مانگ سکتا ہوں کہ جو ملک ہمارے ملک پر جس نے قبضہ کر لیا ہو۔ گورنر نے خط کا جواب لکھا، کہنے لگا تمہارا رویہ عادی مجرموں کا لگتا ہے، تمہارا لب و لہجہ باغیانہ ہے، تمہارا کیا خیال ہے کہ تمہیں ہمیشہ کس لیے اس جیل کے اندر بند نہ رکھا جائے؟ جواب میں انہوں نے لکھا کہ میں تم کو مجرم سمجھتا ہوں اپنے ملک کی آزادی کا۔ میاں صاحب، آج جو لوگ فرقہ پرستی کی باتیں کرتے ہیں، جب لالا لاجپت رائے پنجاب کیسری پر پولیس نے ڈنڈے برسائے لدھیانہ کے چوڑا بازار کے اصغر ہال کے باہر جہاں میونسپل کمیٹی کا دفتر ہے، تو ان کے اوپر گر کے لاٹھیاں کھانے والے مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی کی اولاد تھی ساری کی ساری۔ ملک کی قربانی کے لیے، ملک کی آزادی کے لیے ہم نے چپے چپے پر اپنی قربانیاں پیش کی ہیں۔ علامہ اقبال کے بعد، وہ علامہ اقبال سے پہلے مرزا غالب نے کہا نا بڑا خوبصورت شعر، غالب بہت بڑے شاعر تھے، اردو کو ادب انہوں نے دیا ہے، تو غالب کے دور میں کچھ اور جو بچے شاعر پیدا ہوئے وہ کسی کو کہنے لگا غالب کون ہے بھائی؟ تو غالب نے کہا تھا پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلائے کہ ہم بتلائیں گے۔ ہم نے اپنے ملک کے اندر، اپنے وطن میں اس بات کی بنیاد رکھی کہ انگریز ظالم کو اس ملک سے نکالا جانا ملک کے مفاد کے اندر ہے۔ ہم نے اس ملک کے اندر اپنے وطن میں تمام مذاہب کے لوگوں کے ساتھ پیار اور محبت کی روایات کو عام کیا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ کچھ لوگ نفرت کی باتیں کر کے چاہتے ہیں کہ شاید ملک کے اندر ہم لگاتار سیاسی طور پر کامیاب ہوتے رہیں گے، لیکن یاد رکھو نفرت اس مٹی میں نہیں ہے، ظلم اس مٹی میں نہیں ہے، اتفاق اس کی روایتوں میں شامل ہے۔ کوئی کچھ کر لے لیکن ملک کی آزادی کے اوپر کوئی قابض نہیں ہو سکتا ہے۔ ملک کی جو تاریخ ہے اس بات کی گواہ ہے، اور پھر جب 1947 میں پاکستان بنا، یہ ان لوگوں کے لیے کڑوی بات ہے جو کہتے ہیں ہم نے ملک مانگا، پورے دیش کے مسلمانوں نے کہا کہ پاکستان ہمیں نہیں چاہیے، اور جنہوں نے اپنے سیاسی فائدے کے لیے دھکے سے دیا تو اس کے باوجود اس کی مخالفت کرنے والوں میں رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی پہلے نمبر پہ تھے۔ ایسا کون ہوگا جو اپنے مذہب کی بنیاد کے اوپر کسی دوسرے کو یہ کہے کہ تم اس ملک کو مت توڑو، اور گاندھی جی کو لکھ کے دے کے آئے کہ تم نے فرقہ پرست مسلمانوں کے آگے گھٹنے ٹیک دیے؟ ایسے لوگ کس قوم کے اندر ہوں گے؟ تو اس لیے یہ قربانیوں کا ذکر میں نے اس لیے کیا کہ یہ آزادی کا 75واں دن آ رہا ہے 15 اگست کو، تو ہر گھر پہ اگر ترنگا لہرایا جانے کا پیغام ہے تو ہر گھر تک یہ سنیہا بھی پہنچنا چاہیے، یہ پیغام بھی پہنچنا چاہیے کہ اس ملک کو جن لوگوں نے آزاد کرانے کے لیے قربانیاں دی ہیں ہمیں ان کا ذکر کرنا ہوگا، ہمیں ان کو ڈھونڈنا ہوگا۔ ایک بات اکثر میں کہا کرتا ہوں یہاں،
پورے دیش کے لوگوں کو ایک کام ضرور کرنا چاہیے 15 اگست کو. میں مانتا ہوں کہ آپ گاندھی جی کو جانتے ہیں، آپ بھگت سنگھ کو جانتے ہیں، آپ ابوالکلام آزاد کو جانتے ہیں، لیکن آپ کو یہ بھی جاننا ہوگا کہ آپ کے گاؤں کا گاندھی کون ہے، آپ کے گاؤں کا ابوالکلام آزاد کون ہے، آپ کے گاؤں کا بھگت سنگھ کون ہے، آپ کے علاقے میں وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے دیش کے لیے قربانیاں دی ہیں. اپنے ان شہیدوں کے اتہاس پر جمی ہوئی مٹی کو صاف کر لو. یاد رکھو، جو قومیں اپنے شہیدوں کو بھول جاتی ہیں ان قوموں کا کوئی نام نہیں لیتا ہے. یہ روایتیں عطا کی ہیں ہمیں ہمارے دین نے، ان کو یاد کیجئے. جن لوگوں کی وجہ سے آج ہم آزادی کا لطف اٹھا رہے ہیں، اگر وہ قربانیاں نہ دیتے ہم آزادی کا لطف کیسے اٹھاتے؟ ان قربانی دینے والوں کا ذکر ہونا چاہیے، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ سکھ ہوں، چاہے وہ دلت ہوں، چاہے وہ جینی ہوں، کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں. جن لوگوں نے اپنا گھر بار اس ملک کو دیا ہے، یہ ترنگا جس کی بنیادوں میں لوگوں کا خون شامل ہے، جس کی وجہ سے آج یہ فخر سے لہرا رہا ہے، ان لوگوں کا ذکر بھی عام ہونا چاہیے، ان لوگوں کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے. اگر ہم ان لوگوں کو یاد رکھیں گے تو ہمارے اندر، دل کے اندر اپنے ملک کے لیے زیادہ محبت پیدا ہوگی، اخلاص پیدا ہوگا. اور اچھا بندہ وہ ہے، میں نے پچھلے جمعے بھی آپ کو کہا تھا، بہت اچھی بات ہے کہ آپ، ویسے ہمیں تو جو لوگ صلاح دیں گے کہ پرچم لہرائیے تو شاید یہ ان کو صلاح دینے کے لیے جا رہے ہیں جو ان سے پہلے اس وقت کے ساتھ پرچم لہراتے آ رہے ہیں جب انگریز گورے سپاہی بندوقیں لے کے تیار رہتے تھے. اس وقت مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی نے لدھیانہ کی شاہی مسجد کے اوپر پرچم لہرایا آزادی کا. آج تو بہت آسانی کی بات ہے. تو لیکن ہمیشہ یاد رکھیے، پرچم لہرانے کے ساتھ ساتھ سچا ملک کا وفادار وہی ہے جس کے دل کے اندر اپنی مٹی کے لیے وفاداری ہے، جن کا ایمان چاندی کے چند سکوں کے لیے بک جاتا ہے. پچھلے 1 سال میں جتنے پکڑے گئے ہیں غیر ملکی جاسوس دیکھ لیجئے، جو اپنا ایمان چاندی کے چند سکوں کے لیے بیچ دیں، ان کا کوئی ایمان نہیں، وہ بے ایمان ہے. ایسے غداروں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سب سے بڑی ضرورت اس ملک کی وفاداری ہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات کہا کرتے تھے، میں نے گزشتہ جمعے بھی آپ کو سنائی تھی شاید، کہ بندہ ان پڑھ ہو لیکن وفادار ہونا چاہیے. ان پڑھ ہو لیکن وفادار ہونا چاہیے. جس میں وفاداری نہیں، اس کی تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں، اس کے حسب و نسب کا کوئی فائدہ نہیں، اس کی اعلیٰ نسل ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ دوگلوں کو دنیا قبول نہیں کرتی. اپنے رنگ میں، اپنے مزاج میں، ہر کام کے اندر اسلام نے تو ہمیں پہلے دن سے تربیت دی کہ بندہ اللہ کا وفادار، رسول اللہ کا وفادار، قرآن کا وفادار، بیت اللہ کا وفادار. اور جب اس دیش کی آزادی لڑ رہے تھے، انگریز بڑا حیران تھا کہ مسلمان کیوں سب سے اگلی صف میں لڑتے ہیں. پڑھیے ملکہ الزبتھ کے لکھے ہوئے آرڈر اس ملک کے وائسرائے کے نام. اس نے بار بار پوچھا یہ مسلمان کیوں اس ملک کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا ان کا دین کہتا ہے کہ جس ملک میں رہتے ہو اپنے ملک کے لیے قربانی دو. یہ اپنے ملک کے لیے وفادار ہیں. تو ہم اس بات کے اوپر بالکل پابند ہیں کہ ملک کی 75ویں آزادی کی سالگرہ کے اوپر اس بات کا ہم عہد کرتے ہیں کہ اس آزادی کو قائم رکھنے کے لیے اپنی قربانی جب ضرورت ہوگی تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ پیش کر دیں گے. ہم کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، کسی کو جتلانے کے لیے نہیں کرتے. ہمارے بزرگوں نے بھی اس ملک کی آبیاری کی ہے، ہم بھی اس ملک کی آبیاری کرتے رہیں گے، آنے والی نسلیں بھی کرتے رہیں گی، اور بطور اہل ایمان کرتے رہیں گے. دنیا کی کوئی طاقت آ جائے وہ ہماری رگوں میں سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی دولت کو ختم نہیں کر سکتی. دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.